زاہد محمود نے کل ایک ٹویٹ کی اور ٹویٹ میں اس نے اپنی سال بھر کی کارکردگی جو ہے وہ دکھائی کہ میں نے سال بھر میں کیا پرفارمنس دی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ زاہد محمود نے ریسنٹ جو سال گزرا اس میں کازم ٹرافی سے لے کے جتنے بھی ایونٹس کھیلے، T20 ہو، ون ڈے کپ ہو، PSL ہو، ہر جگہ زبردست بولنگ کی، اور ایک دو ایونٹس میں تو انہوں نے ٹاپ پہ بھی، جو جیسے پاکستان کپ تھا تو اس میں ٹاپ میں رہے، اور کازم ٹرافی کی بات کی جائے تو بھی اسپنرس میں جو ہے ٹاپ 5 میں رہے، تو بہت ہی زبردست بولنگ کی۔ لیکن کوشچن یہاں پہ یہ ہے کہ زاہد محمود کو یہ پرفارمنس ٹویٹ کرنے کی ضرورت کیا پڑ گئی؟ دیکھیں، جب آپ کو پتہ ہوتا ہے، جب آپ ایک طویل کیریئر اپنے ساتھ کرکٹ کھیل کے آتے ہیں اور مسلسل جب آپ ناانصافی کا شکار ہوتے ہیں، جب آپ اتنے سال اسٹرگل کر کے ٹیم میں پہنچے اور آپ ڈیبیو پہ 3 آؤٹ کریں، اس کے بعد آپ کو اگلا میچ ہی نہ ملے، اور پھر آپ پرفارم کرتے رہیں اور آپ کو یہ بھی بتایا جائے کہ بھائی اب جو ان پلیئرز کو منتخب کیا جائے گا کہ جو ڈومیسٹک پرفارمر ہیں، اور پھر اس چیز کا اندازہ ہو کہ ڈومیسٹک پرفارمنس کے باوجود، اور یہ بات ہو کہ ڈومیسٹک پرفارمنس کو عزت دی جائے گی، اس کے باوجود جب لگے کہ کنسیڈریشن میں نہیں لایا جائے گا، تو پھر آخر کار جو صبر کا جو بند ہے یا صبر کا جو پیمانہ ہے وہ لبریز ہو جاتا ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی بندہ مطلب کہ اس طرح کا ایٹیٹیوڈ دکھاتا ہے جو کہ سم ٹائمز ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو ناگوار گزرے یا اچھا نہ لگے، کیونکہ عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی اس طرح کے پلیئرز جب بھی اپنی سوشل اکاؤنٹ سے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو پاکستان کرکٹ بورڈ ناراض بھی ہوتا ہے، ایکشن بھی لیتا ہے۔ تو زاہد محمود نے یہ کارکردگی یقیناً جو ٹویٹ کی ہے، اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ PCB کو یہ کارکردگی نہیں پتہ، PCB کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے، لیکن جب آپ کے لیے بولنے والا کوئی بھی نہ ہو، جب آپ دیکھیں کہ یار میرے حق میں نہ کوئی بات کر رہا ہے، نہ کوئی ٹیسٹ کرکٹر، نہ کوئی پرانا کرکٹر، نہ کوئی جو کہے کہ یار زاہد محمود نے بھی اچھا پرفارم کیا ہے، ان کو موقع دیا جائے، تو پھر خود ہی اپنے لیے بات کرنی پڑتی ہے۔ تو زاہد محمود نے بھی وہی کام کیا کہ زاہد محمود نے ریمائنڈ کروایا سب کو کہ میری بھی پرفارمنس ہے۔ دیکھیں، زاہد محمود ون آف دا بیسٹ لیگ اسپنر رائٹ ناؤ ان دا اور کنٹری، لیکن زاہد محمود کو اس لیول پہ مواقع نہیں مل رہے۔ زاہد محمود نے تھرو آؤٹ دا کیریئر بہترین بولنگ کی ہے، لیکن ہمیشہ یہی رہا ہے، یا تو سلیکٹ نہیں کیا جاتا یا تو پراپر مواقع نہیں دیے جاتے۔ ابھی تو ریسنٹلی ڈومیسٹک میں بیسٹ پرفارم کیا ہے۔ ایک ہی ریزن ہو سکتا ہے کہ ان کو کنسیڈریشن میں نہ لایا جائے، وہ یہ ہو سکتا ہے کہ زاہد محمود کافی سینئر ہو گئے ہیں۔ دیکھیں، اگر وہ سینئر ہو گئے ہیں لیکن ابھی بھی وہ فٹ ہیں، وہ ینگ ہیں، اتنے کوئی زیادہ کوئی کہہ نہیں سکتے کہ بہت بڑے ہیں، ابھی بھی ان سے ایز اے لیگ اسپنر آپ ان کو 3 سے 4 سال پاکستان ٹیم میں یوز کر سکتے ہیں اگر یوز کرنا چاہیں تو۔ لیکن ہمارے یہی ہوتا ہے کہ اگر سینئر پلیئر لیے جاتے ہیں وہ بھی اپنی چوائس پہ لیے جاتے ہیں، پھر اپنی مرضی سے اپنے من پسند پلیئرس کو مواقع دیے جاتے ہیں، اور خاص طور پہ ان پلیئرس کو مواقع دیے جاتے ہیں جن کے لیے بولنے والے اسٹرانگ ہوتے ہیں، جن کی بیک اسٹرانگ ہوتی ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ریسنٹ کے انفٹ پلیئرس کو کھلایا گیا، یہ کہہ کے کہ چھکے اچھے مارتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو پرانے کرکٹرز جو اسپاٹ فکسنگ میں تھے ان کو بھی بلا کے کھلایا گیا، کیونکہ جب آپ کو کھلانا ہوتا ہے نا تو پھر آپ کوئی نہ کوئی ریزن بنا لیتے کھلانے کے لیے، لیکن جب آپ کو نہیں کھلانا ہوتا تو پھر آپ کچھ بھی کر لیں، کتنا بھی پرفارم کر لیں، کوئی بھی ایشو نہ ہو تو بھی آپ کو نہیں کھلایا جاتا۔ کبھی کہا جاتا ہے فٹنس ہونی چاہیے، جب ایک پلیئر فٹ ہے تو اس کو نہیں لیا جاتا۔ جب پھر کہا جاتا ہے ڈومیسٹک پرفارمنس سے زائد کی تو بھی نہیں لیا جاتا۔ تو آخر ریزن کیا ہے؟ ریزن ان دی اینڈ یہی آتا ہے کہ آپ کی جو بیک وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ اب زاہد کا اگر یہ ٹویٹ جو بھی بڑے جو ہیں کرکٹر یا بڑے جو ہیں فارمر جو کرکٹر یا جو سلیکٹر ہیں یا جو بھی بڑے لوگ ہیں، اگر وہ یہ پرفارمنس ہائی لائٹ کرواتے تو یقیناً زاہد کو یہ ٹویٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ لیکن زاہد ایک بہت ہی ایک کہہ سکتے ہیں چھوٹے علاقے سے اور چھوٹے شہر سے، اور اس علاقے سے جہاں سے پلیئرس کو مواقع دیے ہی نہیں جاتے، ماضی میں بھی بہت ہی کم پلیئر ہیں جن کو مواقع دیے گئے ہیں۔ تو وہاں سے جب آپ بلانگ کریں اور آپ ایک بالکل چھوٹی فیملی اور نارمل بیک گراؤنڈ سے آئیں، اور آپ
کے لیے بولنے والا کوئی بھی نہ ہو تو پھر مجبوراً بندے کو خود ہی بولنا پڑتا ہے. تو میں زاہد کی فیلنگ سمجھتا ہوں کہ اس نے یہ ٹویٹ کیوں کی ہے، لیکن کاش کہ یہ وہ بات بھی سمجھیں کہ جو اوپر بیٹھے ہیں، کہ جن کے ہاتھ میں یہ سارا نظام ہے. چلیں جی، بہرحال زاہد محمود ایک انسپریشن ہے ہمارے دیہی سندھ کے لیے، لیکن انفارچونیٹلی کہ ہمارے دیہی سندھ کے پلیئرز کو مواقع اس طرح ملتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے جو نئے اپ کمنگ ٹیلنٹ ہے ان کو حوصلہ ملے. چیلنج ویری بیسٹ آف لک زاہد محمود. امید کرتا ہوں کہ آپ کی ٹویٹ کے بعد ہو سکتا ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ آپ پہ رحم آ جائے اور آپ کو اپ کمنگ سیریز میں مواقع دیے جائیں. ادروائز جو پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو ٹریک ریکارڈ رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ ان کے زیادہ جو کنسیڈریشن میں کراچی اگر بات کی جائے یا پھر پنجاب، اب زیادہ جیسے کے پی کے والے بڑے اسٹرانگ ہو گئے ہیں تو پشاور سائڈ کے پلیئر ہوتے ہیں. ادروائز تو آپ کو پتہ ہے دیہی سندھ اور بلوچستان اور جو چھوٹے علاقے ہیں وہاں سے پلیئرز کو نہیں لیا جاتا. چلیں جی، آپ بھی اپنا ریویو دیجیے گا اور زاہد محمود کو ضرور سپورٹ کیجیے گا کہ اس کو آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہے. چلیے جی، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.